إن الحمد لله ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے اور ارب ارب درود و سلام امام الانبیاء تاج المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ سے ہم نے اللہ کی توفیق سے بات یہ شروع کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کا قصہ جو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں بیان کیا ہے اور جس کی چند آیات کی تلاوت ابھی ہم نے 29ویں پارے سے سورہ نوح آیت نمبر 5 سے 14 تک پچھلی دفعہ بھی سنی، آج بھی کچھ آیات کی تلاوت سنی۔ اس قصے میں ہمارے لیے کیا دروس، کیا عبرتیں اور کیا نصیحتیں موجود ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کوئی خیر کی بات تسلیم نہ کرے، اگر کوئی بھلائی کی بات پر کام نہ دھرے، تو ہمارا یہ فریضہ، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خیر کی بات کو کہنا نہ چھوڑیں، بلکہ پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اپنے پیغام کو پہنچاتے رہیں، اور پھر اسی تناظر میں کچھ بات اللہ کی توفیق سے ہم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں سنی تھی کہ اگر اولاد والدین کی اچھی بات کو تسلیم نہ کرے، منہ موڑے، اعراض کرے، کندھے اچکا کر چلی جائے، تو والدین کا یہ فریضہ کہ وہ ان کے اس اعراض سے، اس منہ موڑنے سے مایوس نہ ہو، بلکہ جب تک دم میں دم موجود ہے اللہ کی توفیق سے اچھی بات کا ان تک پہنچانا، اسے بطور ذمہ داری اور فریضہ سمجھ کر ان تک پہنچاتے رہیں۔ آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارکہ کا
پہلا سبق جو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات نہ مانے، اولاد ہو یا دوسرے ہوں، اگر کوئی بات نہ مانے تو قرآن پاک سے اور احادیث شریفہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ بات نمایاں ہے کہ پھر اسے اچھی بات کے فوائد جو ہیں، اچھی بات پر عمل کرنے کے جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، نوازشات ہیں، اس سے روشناس کروایا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، تاکہ اگر شیطان نے اسے پھسلایا ہے، بہلایا ہے، تو اللہ کی نوازشات اور احسانات کو سن کر شاید وہ راہ راست پر آ جائے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ بات ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، استغفار کرو، اللہ کے روبرو توبہ کرو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، یقیناً تمہارا رب بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر حضرت نوح نے آگے گناہوں کی معافی، توبہ و استغفار کے فوائد اپنی قوم کے سامنے رکھے کہ تمہیں موسلا دھار بارش ملے گی، اللہ تعالی بچوں سے اور مال و دولت سے تمہیں نوازیں گے، اور تمہارے لیے جنتیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ تو پہلی بات یہ کہ تربیت کا ایک بہترین انداز جو ہمیں انبیاء کرام، حضرت نوح اور دوسرے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ بات کو پہنچانے کے وقت اور اگلے کے ذہن میں بات کو بٹھانے کے لیے اگر وہ اعراض کر رہا ہو تو اس وقت اس بات کے جو فوائد ہیں، دنیاوی فوائد تو کہیں رہ گئے، اگر وہ فوائد رب العالمین کی طرف سے ہوں تو ان کا بیان کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح تصویر کا دوسرا رخ جو انبیاء کرام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ انعامات کا ہی صرف ذکر نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھانا ہے کہ اگر بات تسلیم نہ کی، اگر اللہ کی بات پر کان نہ دھرے، اگر اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے رہے، تو پھر اللہ کا عذاب اس طرح اور اس طرح تم پر نازل ہو سکتا ہے۔ بعض بیوقوف لوگ عموماً یہ بات کہتے ہیں کہ صرف جنتوں کا اور اللہ کے انعامات کا، نوازشات کا ذکر کرنا چاہیے، جہنم کا، عذابوں کا اور وعیدوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ارسطو اور بقراط جو ہے، یہ اللہ سے زیادہ بات کرنے کا سلیقہ سمجھتا ہے، یہ زیادہ عقل مند جو ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے زیادہ اسے بات کرنے کی سمجھ ہے۔ جب انہوں نے جزا اور سزا دونوں کو سامنے رکھا، جنت کا بھی ذکر کیا، جہنم سے بھی ڈرایا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک طریقے پر رک جائیں، اکتفا کریں، اور جہنم کا اور عذابوں کا ذکر ہی گول کر جائیں؟ اور خاص طور پہ بعض انسانوں کی بدبختی یہاں تک پہنچی ہوتی ہے کہ وہ اگر
کسی بات سے ڈرتے ہیں تو وہ سزا عقاب سے ڈرتے ہیں، وگرنہ لاکھ انہیں اللہ کی بات سنائیں، جنت اور ان میں موجود نعمتوں کا ذکر کریں، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب عذاب کی بات ہو، اللہ کی طرف سے سزا کی بات ہو، تو پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اسے سن کر راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ بات بچوں کی تربیت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچہ ٹھیک راستے پر نہیں، ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ رہا تو اس کے سامنے دونوں صورتیں بیان کی جائیں کہ کامیاب ہونے کی صورت میں تمہارے لیے یہ ہے اور ناکامی کی صورت میں تمہارے لیے یہ ہے۔ دوسرا فائدہ، دوسرا درس جو آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم اللہ کی توفیق سے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے کشید کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دینے والی ذات جو ہے، اور یہ توحید کا سبق، مسلمانی کا، ایمان کا سب سے پہلا سبق، اور جس نے اس سبق کو بھلا دیا اس کا ایمان اسلام کسی کھاتے میں نہیں۔ کیا ہے کہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ بولیے کون سی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی کسی کو ذرہ برابر کوئی چیز دینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم نے تقسیم کر رکھی ہے، اولاد فلاں بابا دیتا ہے، رزق فلاں کے ہاتھ میں ہے، شفا فلاں کے در پر ہے، نوکری جاب وہ فلاں کی مٹھی میں ہے، اور معاذ اللہ اللہ کے پلے کیا رہ گیا پھر؟ اور کہتے ہیں ہم بڑے توحید والے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ شفا دیں، اولاد دیں، اور کیا کیا کریں۔ شیطان نے ایسا بہلایا، ایسا پھسلایا کہ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ کیسا دو صاف ستھرا، اگر مگر چوکے چنانچے کے بغیر توحید کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور یہی ہے اصل توحید، کہ جس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، جس کے رگوں پہ میں یہ بات سرایت کر گئی کہ ہر چیز مالک الملک کے ہاتھ میں ہے اور اس کے حکم کے سوا کوئی چیز دنیا میں حرکت نہیں کر سکتی، تو امید ہے، یقین ہے اپنے رب پر کہ ایسا بندہ کبھی دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا ہے۔ اسباب اختیار کرنے ہیں، محنت، جدوجہد، کوشش کرنی ہے، لیکن اگر دل کی گہرائی میں یہ اعتقاد ہو کہ کرنے والی ذات وہی ہے، تو اللہ ضرور اپنے اس بندے کی پکار کو سنتے، اسے قبول کرتے اور لوگوں سے اسے بے نیاز کرتے ہیں۔ تو دوسرا سبق توحید کا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں کہ بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ راسخہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز اس مالک الملک کے ہاتھ میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تیسرا سبق، تیسرا درس جو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہمارے آج کے خطبے کا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ غلط فہمی عام طور پر جاہل لوگوں میں تو موجود شاید ہو ہی،
بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور، اپنے نفع نقصان کو جاننے والے لوگ، وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ اور کیا ہے وہ غلط فہمی؟ کہ اگر اللہ کی بات پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے، تو صرف آخرت سنورے گی، دنیا میں ہمیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ غلط فہمی موجود ہے کہ نہیں؟ جب بھی دین کی کسی بات پر عمل کرنے کا موقع آئے، دین کی طرف دعوت دی جائے، تو عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آخرت کی بات ہے، پہلے ہم دنیا کے کام نپٹا لیں، پہلے ہم دنیا کے کام کر لیں، جب ساری دنیا کے لیے ہم بیکار ہو جائیں گے، جب کمر جھک جائے گی، بال سفید ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے، پھر آخرت کے متعلق سوچیں گے، کیونکہ دنیا ان کے خیال میں ہمیں دین پر عمل کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ ان لوگوں کے لیے ایک عبرت کا تازیانہ ہے، زناٹے کا تماشا ہے کہ کیا بات کرتے ہو، استغفار کرو، گناہوں سے باز آؤ، اللہ کی بات مانو، تو اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں تمہارے لیے نعمتوں کی ریل پیل کر دے گے۔ کس کے ہاتھ میں ہے ریل پیل؟ بولیے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اگر وہ رب نہ چاہے، ساری دنیا کے قرضے لے کر ڈالر، پاؤنڈ، ریال ہم جمع کر لیں، خوشحالی آ سکتی ہے؟ 73 برس سے تجربہ کر رہے ہیں، کس کس سے قرض نہیں لیا ہم نے، کس کس کے سامنے ذلیل نہیں ہوئے ہم، کس کس کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن عام کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ بھوک کے، روٹی کے ہاتھوں پریشان ہیں، زندگی کی بنیادی ضروریات جو ہیں شاید کروڑوں لوگوں کو وہ بھی میسر نہیں ہے۔ تو کہاں ہماری جد و جہد، کہاں ہماری کوشش، اور کہاں ہماری یہ غلط فہمی کا خمیازہ ہم بھگت رہے کہ دین، اللہ کی بات پر عمل کرنا یہ صرف آخرت میں فائدہ مند ہے۔ آؤ دیکھو، اللہ کی بات کو تسلیم کرو، گناہوں کو چھوڑو، توبہ و استغفار کرو، آسمان سے بھی برکتیں اور زمین بھی اپنے خزانے تمہارے لیے اگل دے گی۔ آسمان سے بھی برکت والی موسلادھار بارش کہ زمین، کھیتیاں لہلہا اٹھیں، اور آنکھوں کا سرور اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ اولاد نرینہ، آنکھوں کا سرور، وہ بھی اللہ عطا فرمائے، اور مال و دولت بھی وافر تعداد میں عطا فرما دے۔ تو تیسرا سبق، تیسری بات جو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم اپنے ذہنوں سے اس غلط فہمی کو اکھاڑ پھینکیں، اس کا قلع کما کر دیں کہ دین صرف آخرت کی ضمانت دیتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ آخرت سے پہلے یہ دین جو ہے، اللہ کی بات جو ہے، اللہ کے رسول کی بات جو ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی ہمارے لیے خوشحالی، آسودہ حالی، بہتری، کامیابی اور کامرانی کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ اور بہترین مثال اس کی صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کی حکومتوں کے زمانے جو ہیں کہ کس طرح غریبی سے، فقیری سے، بالکل بے سہارا ہونے کی کیفیت میں اٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی ایسی برکت ڈالی کہ آدھی دنیا ان کے زیر نہیں ہو گئی۔ چوتھی بات، چوتھا درس جو حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ
عبرت کی، نصیحت کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایرے غیرے نتھو خیرے ان کی چمک دھمک، ان کی رنگینیوں، ان کے جھوٹے روب داب، ان کی جھوٹی لش پش سے تو متاثر ہوتے ہیں، لیکن ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے لوگوں تمہیں کہ تم اللہ کی قدر و قیمت کو، مقام و مرتبہ کو پہچانتے ہی نہیں ہو؟ اللہ لگتی کہیں میں آپ، ہم میں سے بہت سے اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ نہیں؟ فلاں سے ڈرتے ہیں، فلاں کی عزت کرتے ہیں، فلاں کی وجہ سے اپنی رائے تبدیل کرتے ہیں، فلاں کی وجہ سے دین چھوڑتے ہیں، فلاں کی وجہ سے دنیا میں غلط کاموں کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ اگر نہیں خوف کسی کا، اگر نہیں ڈر کسی کا، تو وہ رب العالمین جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کے خوف سے اکثر سینے، اکثر دل بیگانہ ہے، پتہ ہی نہیں۔ اور بدبختی معاشرے میں اس حد تک پہنچی ہوئی ہے بے حسی کہ اگر اللہ کے خوف کی بات کی جائے، اللہ کی خشیت تقوی اس کا ذکر کیا جائے، تو بہت سے آگے سے دانت نکالتے ہیں، ہنستے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہو پرانے زمانے کی۔ اگر جدید زمانے کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ان باتوں کو چھوڑ دو، ان باتوں کو بھول جاؤ کہ کوئی اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت بھی کوئی چیز ہے۔ اور بے وقوف سمجھاتے ہیں کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو ہر ایک کو پیس کر رکھ دے، تب کامیاب ہو گئے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے تم لوگوں کو کہ اللہ کے مقام و مرتبہ، اللہ کی حیثیت اس کو پہچانتے نہیں ہو؟ اور کیسی اللہ تعالیٰ کی ہم پر گرفت ہے کہ ہم نے اللہ کے جو کام ہیں دینے والے، عطا کرنے والے، وہ تو مخلوق میں بانٹ دیے ہوئے ہیں کہ فلاں یہ دیتا ہے، فلاں وہ دیتا ہے، فلاں وہ دیتا ہے، تو بدلے میں ہمارے اندر احساس بندگی ہی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کا مقام و مرتبہ وہی ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے۔ پانچویں اور آخری بات جو حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتی، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اے انسان تو کس بات پر اتراتا ہے، کس بات پر غرور، تکبر، گمنڈ کرتا ہے، اللہ کی راہ سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، انہیں چیلنج کرتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیری خلقت، تیری پیدائش، تیری ابتدا وہ کیسے ہوئی؟ کس مہین سے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، اسے بھول گیا ہے؟ اور پھر کس منہ سے تو اللہ کی باتوں کو معاذ اللہ رونتا، ان کے احکامات کو توڑتا اور ان کی تعلیمات سے منہ پھیرتا ہے؟ اپنی خلقت کو بھول گیا ہے۔ اور ایک دوسرا معنی جو مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت دیکھو کہ انہوں نے دنیا میں اربوں کھربوں یا اس سے بھی زیادہ انسان پیدا کیے، آدم سے لے کر قیامت تک یا پیدا کریں گے، کوئی انسان مکمل طور پر ایک دوسرے سے مشابہت نہیں رکھتا ہے۔ رنگ، زبان، نسل، حرکات، گفتگو، ہر چیز ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ جب اتنی قدرت والا رب ہے تو پھر تم اس کی قدرت کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے کیوں لگتے اور اپنی دنیا آخرت کو کیوں خراب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے جو باتیں اب معلوم ہوئی اور پچھلے خطبے میں معلوم ہوئی اور جو ہم بیان نہیں کر سکے، ان تمام سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو رزق حلال و فراغ عطا فرما بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما اللہ پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما آنے والے مسائل سے آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے ملک کے بڑی خواہوں کو سرفراز سربند فرما ان کو ملت کے دشمنوں کو غداروں کو حصہ نابود فرما اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما اور فضل و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.